بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اچانک ہی دیوی دیوتاؤں کے درجے پر فائز کر دیتے ہیں، پھر اس کی انسانی لغزشوں پر مار مار کر اس کا پلیتھن نکال دیتے ہیں۔ تم جو چاہو سمجھ لو، میرے لیے وہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اس لیے میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا۔ اس کے لیے تم سے اظہار عشق کا بہترین موقع وہ تھا جب وہ بگوٹا میں تمہارے ساتھ تھا۔ اس وقت وہ اتنا ادھیڑ عمر بھی نہیں رہا ہوگا۔ عشق کے لیے صرف جذبے ہی کافی نہیں ہوتے، گھٹنے بھی مضبوط ہونے چاہیے۔ تو تمہارا خیال ہے کہ بگوٹا میں ظفر نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی ہوگی؟ وہ ہلکا سا کہا لگا کر بولی۔ وہاں بھی اس نے پہلی ملاقات میں دبے لفظوں میں مجھ سے عشق لڑانا جاڑنا چاہا تھا، لیکن جب میں نے اسے اپنے بوائے فرینڈ ایشٹن کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً ہی پسپا ہو گیا۔ ایشٹن پورے کولمبیا میں گردن توڑ بخار کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ وہ کراٹے کے ایک ہی وار میں اپنے حریف کی گردن توڑ ڈالنے میں ماہر ہے۔ ظفر واقعی عجیب و غریب آدمی ہے، میں اسے اتنا چھچورا نہیں سمجھتا تھا۔ وہ میرے لیے بھی عجیب و غریب ہے، لیکن کسی اور مفہوم میں وہ ہنس کر بولی۔ وہ کیا؟ میں نے اپنے تجسس پر قابو پاتے ہوئے سرسری لہجے میں سوال کیا۔ شاید تم یقین نہیں کرو گے کہ بگوٹا ہی میں اس کا 100% ہم شکل بھی موجود تھا۔ کیا؟ پرتے حیرت سے میرا منہ کھل گیا اور دل کی دھڑکنیں اچانک تیز ہو گئیں۔ ویرا کا بہت سنسنی خیز انکشاف میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ وہ بگوٹا کے اینٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ میں انسپیکٹر تھا۔ اس کا نام البرٹو ویلیسا تھا۔ ان دونوں کی شکل و صورت اور رنگ و روپ میں ناقابل یقین حد تک مشابہت تھی، صرف بالوں کے رنگ اور سٹائل میں فرق تھا۔ ظفر سے میری پہلی ملاقات بھی یادگار تھی، کیونکہ میں اسے البرٹو سمجھ کر اس کے قریب گئی تھی۔ البرٹو اپنے محکمے میں کرنل جیسی جوند کا تنخواہ دار ملازم تھا، اور ایشٹن نے کئی بار میرے ہاتھوں سے اسے رقم دلوائی تھی۔ میں نے اسی غلط فہمی میں ظفر کی پشت پر بے تکلفی سے ہاتھ مار کر ہسپانوی زبان میں اس کی مزاج پرسی کی تو ظفر حیرانی سے میری طرف پلٹا اور کسی ہونک کی طرح مجھے گھورنے لگا۔ اس کے چہرے سے ہی نظر آ رہا تھا کہ وہ میرے حسن کے سحر کا شکار ہو گیا تھا، لیکن میری کوئی بات اس کے پلے نہیں پڑی تھی۔ اس وقت بھی مجھے شبہ نہیں ہو سکا کہ وہ البرٹو نہیں ہے۔ میں نے ہسپانوی میں ہی پھر پوچھا کہ اس کی عقل کہاں چرنے گئی ہوئی ہے، تو ظفر نے نہایت شستہ انگریزی میں مجھے آگاہ کیا کہ وہ پہچاننے سے قاصر ہونے کے باوجود اپنی خوش بختی پر نازاں تھا۔ اس پر مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ ظفر کے گروہ میں نیا شامل ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں وہ مارا کا نعرہ لگایا۔ جب بہت سے دوسرے کارنامے سر انجام دینے کے بعد میں ویرا کے ساتھ مل کر پھر ایک بڑا مار کا سر کرنے والا تھا۔ اول خان کے شبہات کی تصدیق کی بنیاد پڑ رہی تھی، اور اس کو اپنے کمانڈنگ افیسر کے سامنے سرخروئی حاصل ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اتنی مکمل مشابہت کی بات کسی اور نے کی ہوتی تو میں ہرگز یقین نہ کرتا، لیکن جہاں تم جیسی چالاک اور جہاں دیدہ لڑکی بھی دھوکہ کھا گئی، وہاں شبہ کرنے کی ذرا سی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ دراصل اس حیرت ناک مشابہت کی ہی وجہ سے ایشٹن کی نظر انتخاب ظفر پر پڑی تھی۔ ظفر ریٹائرمنٹ پر ملنے والی رقم کے سہارے عالمی سیاحت کے پروگرام کے تحت کولمبیا پہنچا تو شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے وہیں پڑا رہ جائے گا۔ ایشٹن نے اسے ایک شراب خانے میں دیکھا اور تاڑ لیا۔ پھر اس نے کرنل سے بات کی۔ ان لوگوں نے البرٹو بہت اہم آدمی تھا۔ ایشٹن ظفر کو قربانی کے بکرے کے طور پر اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، تاکہ کوئی برا وقت پڑنے پر البرٹو کو صاف بچا کر ظفر کو مروا دیا جائے۔ کرنل کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد ایشٹن نے ظفر سے مل کر اسے معقول مشاہرے پر ایک شراب خانے میں مینیجر کی ملازمت پیش کی۔ ظفر بیوی بچوں اور خاندان کے جمیلوں سے آزاد ایک سیلانی آدمی تھا، اس لیے اس نے وہ ملازمت قبول کر لی۔ وہ کرنل کی فیلڈ فورس سے بالکل لا تعلق تھا اور پسے پردہ رہ کر بوگوٹا کا ایک مصروف مضافاتی شراب خانہ چلاتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ظفر یہاں کیسے آیا، یہ سب باتیں میرے علم میں نہیں ہیں، کیونکہ میں اپنا مشن پورا کرتے ہی کولمبیا سے نکل گئی تھی۔ تمہیں ظفر کو یہاں دیکھ کر حیرت نہیں ہوئی؟ میں اپنی بات دھیرے دھیرے آگے بڑھا رہا تھا، صرف اس حد تک کہ کرنل جیسی جونز کا آدمی تمہاری اسپیشل ٹاسک فورس میں کیا کر رہا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ شی کی طرح کرنل کو چھوڑنے والے بھی زندہ نہیں چھوڑے جاتے۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ شاید اس کی فیلڈ فورس کے آدمیوں کی بات ہے۔ ظفر تو صرف ایک شراب خانے کا مینیجر تھا، اسے کرنل کے رازوں تک رسائی حاصل نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ وہ
شراب خانہ ویسے بھی کرنل کے ایک معاون کے نام پر تھا، لیکن وہ قربانی کا بکرا تھا۔ البرٹو کی گردن بچانے کے لیے اسے پالا جا رہا تھا، پھر یکا یک اسے پاکستان آنے کی اجازت کیوں دے دی گئی؟ میں نے پرتشویش انداز میں پوچھا۔ میں تمہاری الجھن سمجھ رہی ہوں، میں نے بھی اسے دیکھ کر اسی لیے پستول نکالا تھا، لیکن تمہاری اور اس کی کہانیوں کے بعد مجھے مطمئن ہو جانا پڑا۔ ہو سکتا ہے کہ البرٹو اب زندہ نہ ہو اور کولمبیا میں ظفر اپنی افادیت ہو بیٹھا ہو، اسی لیے اسے آنے کی اجازت دے دی گئی ہو، لیکن ایس ٹی ایف نے کرنل جیسی جونز کے آدمی کو کیسے قبول کر لیا؟ یہ اندر کی بات ہے کہ وہ کرنل کا آدمی تھا، دنیا بھر کے لیے وہ ایک عام سے شراب خانے کا مینیجر تھا۔ اگر اس شراب خانے میں کرنل جیسی جونز کے کچھ حصص بھی رہے ہوں تو یہ بات ظفر کو نااہل نہیں بنا سکتی تھی۔ بڑے بدماش عام طور پر ہر زرخیز کاروبار میں دھونس اور دھاندلی سے حصے دار بن جاتے ہیں۔ ان کی حصے داری کی وجہ سے پوری کاروباری ادارے اور اس کے ملازمین کو بلیک لسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی دلیل معقول تھی، لیکن میرے ذہن میں بار بار اول خان کے شبہات اپنے زہریلے ڈنک مار رہے تھے اور میں ویرا سے ہر پہلو پر بات کرنے پر تر گیا تھا۔ میں نے کہا، تمہاری باتوں کے مطابق یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ظفر ہی ہے اور پوری نیک نیتی کے ساتھ اسپیشل ٹاسک فورس کی خدمت کر رہا ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ظفر کے روپ میں وہ البرٹو ویلیسا ہو، جسے کرنل جیسی جونز نے کسی خاص مقصد کے تحت یہاں کے لیے چھوٹ دی ہو۔ یہ کیا سرائی تو ہو سکتی ہے، میں اسے حقیقت نہیں مان سکتی۔ اس نے کہا، میرے فلیٹ سے ایئرپورٹ جاتے ہوئے تم نے ظفر سے ماضی کے حوالے سے کوئی بات کی تھی؟ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ تم جوش میں آ کر بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ میری اور ظفر کی پہلی ملاقات کا لطیفہ ہماری کاکٹیل پارٹیوں میں اتنے تواتر کے ساتھ سنایا جاتا رہا کہ ہر شخص کو ایک تفصیل زبانی یاد ہو گئی تھی، انہی میں البرٹو بھی شامل تھا۔ میری ظفر سے زیادہ دوستی نہیں تھی، جو ہمارے درمیان کچھ نجی حوالے موجود ہوتے۔ اس کے اظہار عشق کے لطیفے سے بھی البرٹو واقف تھا۔ اگر وہ البرٹو بھی ہے تو وہ ان عام سی باتوں کو بڑی گرم جوشی کے ساتھ تائید کر سکتا تھا۔ اس کے البرٹو نہ ہونے کے بارے میں تم اور کیا جواز رکھتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ جس طرح ظفر ہسپانوی زبان سے نابلد ہے، اسی طرح البرٹو تمہاری مادری زبان سے نابلد تھا۔ پھر زبان کے ساتھ لب و لہجہ اختیار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تمہاری مثال ہمارے سامنے ہے، تم برقع اوڑھ کر اردو بولو تو اہل زبان سمجھی جاؤ گی۔ میں نے تمہارے سرحدی علاقوں کے افہیم سے ہیروین حاصل کرنے کے لیے بہت ریاضت کی ہے، ورنہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ ظفر کی اردو میں ہسپانوی اثرات کا دور دور تک شائبہ نہیں ہے، تو ہم شکلوں کی کہانی سنا کر تم نے خود ہی ایک امکان پیدا کیا اور اب سرے سے اس کا وجود ماننے سے منکر ہو رہی ہو۔ مجھے یہ کہانی اتنی سیدھی سادی نظر نہیں آ رہی، میں نے بے بسی سے کہا۔ مگر کیوں؟ آخر تم ظفر کی طرف سے اتنے بدظن کیوں ہو گئے؟ وہ بدنیت ہوتا تو ایرانی ٹرکوں کے کارواں کو کوئی بھی بڑا حادثہ پیش آ سکتا تھا، اور کرنل جیسی جونز کی اماج گاہ یا شکار گاہ یورپ اور افریقہ تک محدود ہے۔ اس کے ایشیا کا رخ کرنے کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ اسے یہاں سے کیا مل سکتا ہے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ذہن میں خلش برقرار ہے۔ اسے دور کرنے کی ترکیب بہت آسان ہے، اس نے بزرگانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ظفر پاکستان کا ہی ایک ریٹائرڈ افسر ہے۔ اس کے پرانے سروس ریکارڈ سے اس کے فنگر پرنٹس نکلوا کر اس کے موجودہ فنگر پرنٹ سے موازنہ کرا لو۔ کوئی بھی ماہر ذرا سی دیر میں یہ معاملہ حل کر دے گا۔ میں ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ بالکل سامنے کی بات تھی جو میرے ذہن میں نہیں آ سکی تھی۔ یہ سب سے سہل راستہ ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا اول خان سے بات کر لوں۔ ذرا ایک منٹ ٹھہرو۔ اس نے چونک کر مجھے روک لیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اول خان الحدید والے معاملے میں اپنا تبادلہ ہونے کی وجہ سے ظفر سے بدظن ہو اور اب تمہیں اس کے خلاف اکسا رہا ہو؟ اس نے بالکل وہی بات کہی تھی جو اول خان کے کمانڈنگ آفیسر کی طرف سے سامنے آئی تھی، لیکن میں نے اول خان کا دفاع کرتے ہوئے کہا، یہ سب میرے اپنے شبہات ہیں، اول خان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل میرے سامنے ہونے والی تمہاری اور ظفر کی ابتدائی گفتگو نے ذرا دیر سے میرے ذہن پر اثر کیا۔ میرے ذہن میں ظفر کی ایک تصویر بن چکی ہے، وہ بہت بھیانک ہے۔ تو اب تم اول خان کو اپنے شبہات میں شریک کرنے جا رہے ہو؟ پوری کہانی دہرائے بغیر میں نے وضاحت کی۔ میں اس کی مدد کے بغیر ظفر کے نئے اور پرانے فنگر پرنٹس کے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک خاص ادا سے اپنا سر سہلا کر کہا، ذرا اپنے چہیتوں کو بھی دیکھ لینا۔ میں ڈرائنگ روم سے باہر آیا تو وہ دونوں مختصر سی گول میز کے گرد سارے جوڑے سرگوشیوں میں مصروف تھے اور مگوں میں رکھی ہوئی چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ ان دونوں کی استفسار طلب نگاہیں بیک وقت میری طرف اٹھی اور میں نے انہیں آنکھ کے اشارے سے اشارہ کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، ویرا کو بھی کچھ جائز شکایت ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب آئندہ ایسی بدمزگی کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں نے اسے سمجھا دیا ہے۔ تو کیا
اتنی دیر سے اسے یہی سمجھا رہے تھے؟ سلطان شاہ نے اس گفتگو کو فطری رنگ دینے کے لیے احتجاجیہ لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، کچھ اور مسائل بھی تھے، ان پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ میں فون کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے بٹن دبا کر اسپیکر فون استعمال کرنے کی بجائے ریسیور اٹھایا اور اول خان کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میری بات ہوئی ہے اور کچھ نئی باتیں سامنے آئی ہیں۔ اول خان کی آواز سن کر میں نے کہا، تفصیل بعد میں بتاؤں گا، فی الحال ظفر کے پرانے سروس ریکارڈ سے فنگر پرنٹس نکلوا کر یہ دیکھنا ہوگا کہ ظفر کے موجودہ نشانات انگشت انہی کے مطابق ہیں یا نہیں۔ کیا مطلب؟ میری بات پر وہ بری طرح چونکا تھا۔ کیا وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ ایک موہوم سا شبہ ہے جسے دور کر لینا چاہیے۔ میں نے گول مول سا جواب دیا۔ میں ابھی سی او سے بات کرتا ہوں، وہ موازنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ کوئی اطلاع ملے تو مجھے فون پر بتا دینا، اور ہاں، ویرا سے سامنا ہونے کا اتفاق ہو تو یہ یاد رکھنا کہ ظفر کے بارے میں شبہات میرے ذہن کی پیداوار ہیں۔ اجازت ہو تو میں بھی ڈرائنگ روم میں آ جاؤں؟ میرے فارغ ہوتے ہی غزالہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ہم کافی دیر سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل آ جاؤ، وہاں کوئی راز و نیاز نہیں ہو رہے۔ البتہ سلطان شاہ اور ویرا کا فی الحال زیادہ سامنا نہ ہو تو بہتر ہوگا۔ ایک آدھ دن میں ان کے مراسم بھی اعتدال پر آ جائیں گے۔ میں دوبارہ ڈرائنگ روم میں پہنچا تو ویرا صوفے پر نیم دراز تھی۔ اول خان بہت حیران ہوا، لیکن وہ کوشش ضرور کرے گا۔ میں نے اسے آگاہ کیا اور اس سے خاصی دور ایک الگ صوفے پر بیٹھ گیا تاکہ میری اور ویرا کی بے تکلفی غزالہ کے لیے صدمے کا سبب نہ بن سکے۔ اور اب میں تمہیں مزے کی ایک بات بتاتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ البرٹو ویلیسا کرنل جیسی جونز کے کوکین کے کاروبار میں کلیدی اہمیت رکھتا تھا۔ وہ ظفر والے شراب خانے کے ایک خفیہ تہہ خانے میں چھوٹے چھوٹے سپلائر سے کوکین خرید کر اسمگلنگ کے لیے ذخیرہ کرتا تھا۔ ان سودوں کی تکمیل کے لیے وہ باقاعدہ مترجم کی خدمات استعمال کر کے خود کو ہسپانوی اور دوسرے مقامی زبانوں سے نابلد ظاہر کرتا تھا، اور کوکین لانے والے اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ شراب خانے کا مینیجر ہی کوکین کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث ہے، جبکہ ظفر کے فرشتوں کو بھی اس خفیہ دھندے کا علم نہیں تھا۔ آج کل کولمبیا کا ہر شہری لاکھ پتی بننے کے لیے کوکین کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ کولمبیا سے ہونے والی کوکین کی اسمگلنگ تو امریکہ کے لیے ان دنوں ناسور بنی ہوئی ہے۔ کولمبیا میں اصل راج ہی کوکین کے اجارہ داروں کا ہے۔ ان کی ہیبت اور دہشت کا یہ عالم ہے کہ عدالت کے جج ان کے مقدمات لینے سے گھبراتے ہیں۔ مقدمہ سر پڑ ہی جائے تو بیماری کی لمبی لمبی رخصتوں پر جا کر جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب سارے راستے بند ہو جائیں تو مجرموں کو چند دن کی قید بامضحکہ خیز جرمانے کی سزا سنانے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ایک بار تو یوں ہوا کہ سزا 7 دن کی سنائی گئی، جبکہ مجرم ریمانڈ میں 2 ہفتے گزار چکا تھا۔ اس لیے حکومت کو 7 اضافی دنوں کا ہرجانہ مجرم کو ادا کرنا پڑا۔ یہ نوبت اچانک ہی نہیں آئی ہوگی، وہاں کے لوگوں نے اسے پال پوس کر جوان کیا ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شی کا تجربہ میرا اپنا ہے۔ بعض ممالک میں شی کا نام ہی ایک بھیانک خواب بنا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں ہیروئن کی سب سے زیادہ پیداوار ہونے کے باوجود ہم یہاں نہیں جم سکے۔ کولمبیا بے روح لوگوں کی سرزمین ہے۔ ابتدا میں کوکین مافیا نے لمبی اور سخت سزائیں سنانے والے ججوں کو بموں سے اڑانا شروع کیا تو اخباروں نے سنسنی خیزی کی خاطر ان واقعات کو ایڈونچر بنا کر پیش کیا۔ مرنے والوں کی حمایت میں معاشرے نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا، اور آج لوگ قانون کے بجائے قانون شکنوں سے وابستگی اور وفاداری پر فخر کرتے ہیں۔ وہ اس وقت ایک عام اور مہذب شہری جیسے انداز میں حالات کا تجزیہ کر رہی تھی۔ میرے لیے یہ اطلاع دلچسپ ہے کہ کرنل جیسی جونز کی بنیاد کے مطابق اسرائیل میں پوری رازداری کے ساتھ افہیم کاشت کر کے ٹنوں ہیروئن تیار کی جاتی ہے اور سرکاری سرپرستی میں امریکہ برآمد کر دی جاتی ہے۔ ان کا پورا نظام اس قدر محفوظ اور مضبوط ہے کہ امریکی ادارے اپنی پوری کوششوں کے باوجود کوئی ہلکا سا سراغ بھی نہیں حاصل کر سکے۔ اسی وجہ سے اس الزام کا ذکر کہیں نہیں کیا جاتا۔ تمہارا ملک ہیروئن کی پیداوار میں بہت آگے ہے، لیکن یہاں اسے مثبت کام لینے کی بجائے ہر کس و ناقص کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے خلاف الزام تراشیوں میں تمام عالمی ذرائع ابلاغ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تمہارا خیال ہے کہ یہ گنونا کام ہمیں سرکاری طور پر کرنا چاہیے تھا؟ میں نے حیرت اور بے یقینی کے ساتھ سوال کیا۔ ایران سے واپسی کے بعد وہ مجھے بالکل ہی بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بالکل، اس نے پورے اعتماد سے کہا، ایک غریب ملک کو اپنے ہر وسیلے سے زر مبادلہ کمانے کا حق ہے۔ کمال ہے تم ایسی احمقانہ بات سوچ رہی ہو۔ میں نے حیرت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا، ہر قانون کے منافی اسرائیل میں بھی ہیروئن تیار لین دین اور استعمال پر سخت تعزیری قوانین ہیں، لیکن وہ کامیابی سے اپنا مشن چلا رہے ہیں۔ جب تم اپنے قومی مفاد کے لیے سارے عالمی ضابطوں
باتوں کو نظر انداز کر کے سرکاری سطح پر ایٹمی ٹیکنالوجی اور حساس ترین آلات وغیرہ درآمد کر سکتے ہو تو اسی طرح قومی مفاد کے لیے ہیروین کی برآمد میں کیا حرج ہے؟ اس کے لیے ایک نظام اور طریقہ کار ضرور بنانا ہوگا۔ آج تم بہت اونچی اڑ رہی ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ سب بدنامی سے پہلے ہو سکتا تھا، اب ممکن نہیں ہے۔ البتہ اسرائیل کے بارے میں حیران ہوں کہ وہ کیسی بدماشیاں کر رہا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی اور بولی، دنیا میں مذہب کے نام پر دو ہی ملک بنائے گئے ہیں، پاکستان جو دو آزاد اکائیوں میں بٹ گیا اور اسرائیل جو ہر 10-15 سال بعد اپنی سرحدوں میں بتدریج اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ تم نے اسرائیل کو بدماش کہہ لیا، میں تمہارے ملک کو کچھ نہیں کہوں گی۔ تم ایٹمی آلات اور ہیروین کا موازنہ کر کے بہت بڑی بات کہہ گئی ہو، میں نے شکوہ کیا۔ تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، میں تمہاری ایٹمی ترقی کی تحقیر کرنے کا ذرا بھی ارادہ نہیں رکھتی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ تمہارے قومی افتخار کا معاملہ ہے۔ دشت لوت میں نے بھی اس مشن کی کچھ خدمت کی ہے۔ میں نے وہ بات صرف قوانین کے حوالے سے کی تھی، جبکہ درآمد میں ہر قانون کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے تو برآمد میں ایسا کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ مسٹر ڈینی، یہ بات یاد رکھو کہ آج کی دنیا میں بلا استثنا سب چور ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ پکڑے جانے والے چور کہلاتے ہیں اور باچے نکلنے والے ساہوکار۔ ویری گڈ۔ ڈرائنگ روم کے دروازے سے غزالہ کی تعریفی آواز ابھری۔ آج تم نے پہلی بار ڈینی کو عجیب سی اجنبیت کے ساتھ مخاطب کیا ہے، لیکن تمہارا تجزیہ سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ تم سے شادی کے بعد ڈینی واقعی اجنبی سا معلوم ہونے لگا ہے، ویرا نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ اجنبی تم سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ غزالہ نے اپنے دانے پر ہاتھ رکھ کر رازدارانہ لہجہ بنا کر ویرا سے پوچھا اور ہم تینوں ہی کھلکھلا کر بیک وقت ہنس پڑے۔ شیر شاہ اپنی کارکردگی نہایت فخر کے ساتھ بیان کر رہا تھا، لیکن میرا ذہن کہیں اور تھا۔ فلیٹ پر میرے لیے کوئی مصروفیت نہیں تھی، جبکہ گزارنے کے لیے پہاڑ جیسا دن پڑا ہوا تھا، اس لیے میں وہاں سے نکل کر ٹریڈ لائن کے دفتر آ گیا، جہاں شیر شاہ اور عملے کے دیگر اراکین نے خوشگوار حیرت کے ساتھ میرا استقبال کیا اور میں نے خالی الذہنی کے عالم میں اپنا دفتر سنبھال لیا۔ میں نے صبح سویرے اول خان کے دفتر سے سیٹھ حبیب جیوانی کے گھر فون کیا تو وہ ناشتے میں مصروف تھا۔ میں نے اس سے اگلے دن دفتر پہنچنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب میں دفتر آ ہی گیا تھا تو اسے اپنی آمد سے مطلع نہ کرنا مناسب نہ ہوتا۔ میں نے فون کیا، لیکن دوسری طرف مسلسل گھنٹیاں بجتی رہیں جن کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ غالباً حبیب جیوانی بھی اپنا وقت گزارنے کے لیے کہیں نکلا ہوا تھا۔ میں نے شیر شاہ کو دفتر میں بلا کر اس سے اس کی کارکردگی کے بارے میں سرسری سا سوال کیا تو ادب اور احترام کے ساتھ اس کی زبان تیزی کے ساتھ چل پڑی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خود ہی مجھے اپنی کارکردگی سے آگاہ کرنے کے لیے بے چین ہو رہا ہو۔ ہانگ کانگ اور مکاؤ میں پے در پہ رونما ہونے والے واقعات کی وجہ سے مجھے وہ مدت سالوں پر محیط محسوس ہوتی رہی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں نے وہاں صرف ایک ہفتہ گزارا تھا اور اس ایک ہفتے میں حبیب جیوانی نے سرحد اور سرحد پار سے آنے والے 4 بڑے بیوپاریوں سے طویل مدت کے سودے کر کے ہیروین کی فراہمی 86 کلو ماہانہ تک بڑھا لی تھی۔ ملک سے باہر اسمگل کرنے کے لیے وہ خالص ہیروین کی بہت بڑی مقدار تھی۔ اس کو مقامی منڈی میں کھپایا جاتا تو 7 سے 10 گنا ملاوٹ کے بعد وہ مقدار بہت بھیانک ہو جاتی تھی۔ مقامی منڈی کی کمزور قوت خرید کی وجہ سے ہیروین میں دل کھول کر ملاوٹ کی جاتی اور اسی مناسبت سے دام بھی گرا دیے جاتے تھے۔ نشہ اور غلام بنانے کے اوصاف ملاوٹ کے مال میں بھی ہوتے تھے۔ شہر کی مصروف فٹ پاتھوں پر، گلیوں، پارکوں، نالوں کے کناروں اور دیگر مقامات پر گول در گول اونگنے والے غلیظ اور گنونے افراد اسی ملاوٹ کے مال کے شکار تھے۔ شیر شاہ نے جب 86 کلو ماہانہ کی کہانی سنائی تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ جرائم پیشہ گروہوں اور تنظیموں کے جمنے کی واحد صورت یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنے مخصوص غیر قانونی ذرائع سے کم از کم اتنی آمدنی ہوتی رہے کہ ان کے اراکین کی جملہ ضروری اور غیر ضروری خواہشات بآسانی پوری ہوتی رہیں۔ ایسے لوگ اپنی آمدنی کے تسلسل میں ذرا سا بھی فرق برداشت کرنے کے عادی نہیں ہوتے۔ طے شدہ معاوضہ نہ ملنے کی صورت میں بھاگنے پر تل جاتے ہیں اور یوں گروہ کا شرازہ بکھر کر رہ جاتا ہے۔ اگر مقامی مافیا نے 86 کلو ماہانہ کے حساب سے ہیروین حاصل کرنے کا بندوبست کر لیا تھا تو سیٹھ حبیب جیوانی کا مقدر کھل گیا تھا۔ صرف اسی ایک مد سے اسے 1 کروڑ روپے سے کہیں زیادہ آمدنی ہو سکتی تھی، جس کے سہارے وہ بہت تیزی کے ساتھ طاقت حاصل کر سکتا تھا۔ ٹریڈ لائن بظاہر ایک درآمدی فرم تھی جو روایتی اشیاء درآمد کر کے واجبی منافع پر کھلی منڈی میں فروخت کر دیتی تھی۔ دفتری عملے کے اراکین کا ہیروین یا مافیا سے بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اسی کی آڑ میں شیر شاہ کی سربراہی میں چند گنڈوں اور بدماشوں کا ایک
گروہ پال رہا تھا اور وہی لوگ مقامی مافیا کی طاقت سمجھے جاتے تھے۔ مالی ذرائع میں غیر متوقع توسیع کے بعد حبیب جیوانی کی شے پر شیر شاہ خان شہر کے مزید نامی گرامی بدماشوں کو خرید سکتا تھا، اور اگر وہ لوگ ایک حد سے زیادہ طاقتور ہو جاتے تو پھر انہیں اکھاڑنا بہت مشکل ہو جاتا۔ مجھے کبھی بھی مافیا سے ہمدردی نہیں رہی تھی۔ شی کے خونریز انتقامی حربوں سے بچنے کے لیے میں نے ان کی طرف سے کی جانے والی تعاون کی پیشکش قبول کی تھی اور پھر ڈان 3 کے اعماء پر ان کی صفوں میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے ان پر اپنی داغ بٹھانے کے باوجود ان کے دندوں کے فروغ میں کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ لوگ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے نظر آنے لگے تھے۔ ایک طرف ڈان نیشیکاؤ نے بدعنوان سیاست دانوں میں باری سرمایہ کاری کا عندیہ دے کر امیر جان سے ابتدا کرنے کی ہدایت کی تھی، دوسری طرف حبیب جیوانی نے 86 کلو ہیروئن کی خریداری کا ہدف حاصل کر لیا تھا۔ ان حالات میں مجھے ان کی بیخ کنی کی ضرورت کا احساس ہونے لگا تھا۔ ان کے زور پکڑنے سے پہلے ان کی سرکوبی نہ کی جاتی تو وہ نہایت تیزی کے ساتھ کسی ہزار پا بلا کا روپ دار کر ہر سمت میں اپنی جڑیں مضبوط کر کے ناقابل تسخیر بن سکتے تھے۔ پاکستان میں مافیا کا وجود صرف حبیب جیوانی کے دم سے تھا، اسے ذبح کر کے مافیا کی شہرگ بے آسانی کاٹی جا سکتی تھی۔ میں اس وقت تک حبیب جیوانی کا خاص معتمد تھا اور اسے مار لینا میرے لیے زیادہ دشوار نہیں تھا۔ دوسری طرف مدر مافیا والے ڈان نیشیکاؤ کے قتل کے معمے میں الجھے ہوئے تھے اور اس واردات کے وقت میری مکاؤ میں موجودگی کی وجہ سے میرے ذات شبہات کی زد میں آئی ہوئی تھی، لیکن میں نے حبیب جیوانی کو پوری شدت کے ساتھ اپنی بے گناہی کا یقین دلا دیا تھا۔ مجھے اس کو صرف اتنی مہلت دینی تھی کہ وہ میری بے گناہی کے بارے میں اپنے بڑوں کو بھی قائل کر سکے، تاکہ کراچی میں مافیا کی عبرتناک تباہی کے وقت میری ذات دوہرے شبہات کی زد میں نہ آ سکے۔ کراچی میں ہونے والے آپریشن کے بعد مدر مافیا والوں کے لیے مجھ سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا، نہ ہی حبیب جیوانی نے مجھے سسلی، میلان، شکاگو والوں کے نام اور فون نمبر دیے تھے جن پر مجھے رابطہ کرنا ہوتا۔ جب تک مدر مافیا والے میرا کھوج نکال کر مجھ تک پہنچتے میں کوئی بھی بہترین مدافعانہ پلان تیار کر سکتا تھا۔ مال کہاں جمع ہو رہا ہے؟ میں نے پرخیال لہجے میں شیر شاہ سے سوال کیا۔ مال حسب معمول شہر کے مختلف مقامات پر پھٹے ہوئے نوٹوں کے ٹکڑوں کے تبادلے کے بعد وصول کیا جا رہا ہے، اور اس بار تمام پیکٹ یہیں چیف کے کمرے میں ذخیرہ کیے جا رہے ہیں، اس نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم چیف کی غیر حاضری میں بھی اس کے دفتر میں داخل ہونے لگے ہو؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ میرے لیے وہ ایک اہم ترین اطلاع تھی، کیونکہ حبیب جیوانی کی غیر موجودگی میں بھی پیشگی اجازت اور بندوبست کے بغیر اس کے دفتر میں داخل ہونے کا مجاز نہیں تھا۔ اس نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ اب تک صرف 3 بار ایسا ہوا ہے۔ میں اپنی دانست میں خالی دفتر کا مقفل دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تینوں بار چیف بذات خود اپنے دفتر میں موجود تھا، جبکہ چوکیدار اس کی آمد سے لا علم تھا۔ اسے تمہاری آمد کا اندازہ رہتا ہوگا۔ اس کے دفتر میں متعدد ایسے اسرار پوشیدہ ہیں کہ غیر مجاز فرد اندر قدم رکھتے ہی آفتوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، میں نے بے نیازی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اس کمرے میں پچھلے مال کا کوئی سراغ نہیں ہوتا، جبکہ چیف نے مجھے بتایا ہے کہ اس مال کو پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں سیل کر کے کھوکھلے پیڈز میں چھپانے کا پورا کام رازداری کے ساتھ یہیں انجام دیا جائے گا، اس نے قدرے کھل کر کہا۔ چیف کے دفتر میں آمد و رفت کے کئی خفیہ راستے ہیں، وہ پیکٹ ان ہی میں سے کسی سرنگ میں پہنچا دیے جاتے ہیں، میں نے اس پر اپنی برتری برقرار رکھنے کے لیے پر یقین لہجے میں کہا۔ دوسری طرف میں کھوکھلے پیڈز کے بارے میں الجھن میں پڑ گیا۔ مجھے اس طریقہ کار کے سر پیر کا بھی علم نہیں تھا، لیکن میں اس بارے میں شیر شاہ سے کوئی سوال کر کے اسے اس کی اہمیت کا احساس نہیں دلانا چاہتا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔